حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آپ کی تکبیر سناتے تھے۔ آپ نے ہمیں کھڑے دیکھا، آپ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، ابھی تم فارسیوں اور رومیوں جیسا کام کر رہے تھے۔ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں، تم ایسے نہ کرو، اپنے اماموں کی پیروی کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1201۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے، مگر اپنی گردن موڑ کر پچھلی طرف نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1202۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 2 سیاہ جانور یعنی سانپ اور بچھو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 2 سیاہ جانور یعنی سانپ اور بچھو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1204۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1205۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جماعت کروا رہے ہیں اور آپ نے امامہ بنت ابو العاص کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ جب رکوع فرماتے تو بچی کو اتار دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو دوبارہ اٹھا لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1206۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں امام کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1208۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1209۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1210۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1211۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے ایک وقت مقرر تھا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا۔ جب میں آپ کے پاس آتا تو اجازت طلب کرتا، اگر میں آپ کو نماز کی حالت میں پاتا تو آپ کھنکار دیتے اور میں داخل ہو جاتا، اور اگر میں آپ کو فراغت میں پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عنایت فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1212۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے 2 وقت مقرر تھے، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ جب میں رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کھنکار دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1213۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
میرے لیے خصوصی مرتبہ و مقام تھا جو کسی دوسرے کا نہ تھا۔ میں ہر رات سحری کے وقت آپ کے پاس جاتا اور کہتا السلام علیک یا نبی اللہ۔ اگر آپ کھنکارتے تو میں واپس گھر آ جاتا، ورنہ آپ کے پاس اندر چلا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1214۔ حضرت مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1215۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو یہ فرماتے سنا اعوذ باللہ منک، یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا العنک بلعنت اللہ، یعنی میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ نیز آپ نے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا گویا کہ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں ایسے الفاظ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 دفعہ کہا اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، آخر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی تو اسے ستون سے باندھ دیا جاتا اور صبح اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1216۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک اعرابی نے دوران نماز میں کہا اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر کہنے لگا اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1218۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے جاہلیت ابھی تازہ چھوڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی پکڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بے حقیقت چیز ہے جسے وہ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، لہٰذا یہ انہیں ان کے کام کاج سے نہ روکے۔ میں نے کہا اور ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے پاس مت جایا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اور ہم میں سے کچھ لوگ خط کھینچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ایک نبی علیہ السلام خط کھینچا کرتے تھے، جو شخص ان کے مطابق خط کھینچے تو وہ ٹھیک ہے اور باقی غلط۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو چھینک آ گئی، میں نے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہہ دیا۔ لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے پریشان ہو کر کہا ہائے میری ماں مجھے گم کرے، یعنی میں مر جاؤں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ لوگ بے بسی سے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے کیونکہ وہ نماز کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو آخر میں چپ ہو گیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے مجھے مارا نہ جھڑکا نہ برا بھلا کہا۔ واللہ میں نے آپ سے پہلے یا بعد کوئی استاد آپ سے زیادہ اچھے انداز میں تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، ہماری اس نماز میں لوگوں کی کسی قسم کی بات کرنا جائز اور درست نہیں۔ نماز تو صرف تسبیحات، تکبیرات اور تلاوت قرآن کا نام ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا، پھر ایک دفعہ میں اپنی کچھ بکریاں دیکھنے گیا جنہیں میری ایک لونڈی جبل احد اور جوانیہ کی طرف چرایا کرتی تھی۔ میں نے اچھی طرح جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ میں بھی اولاد آدم میں سے ایک آدمی تھا، مجھے غصہ آ گیا، جس طرح لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ پھر مجھے ندامت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میری بہت بڑی غلطی قرار دیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد ہی نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ میں اسے لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں یعنی اوپر۔ آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومنہ عورت ہے، اسے آزاد کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1219۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں لوگ نماز میں اپنے ساتھی سے ضرورت کی بات کر لیتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت اتری، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تم سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر افضل نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو۔ تو ہمیں اس قسم کی باتوں سے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1220۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ میں آپ کو سلام کہتا تو آپ مجھے سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ایک نیا حکم جاری کیا ہے کہ تم نماز میں اللہ کے ذکر اور نماز کے مناسب الفاظ کے علاوہ کوئی کلام نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور سکون سے کھڑے رہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1221۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کر دیا کرتے تھے اور آپ جواب بھی دے دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم حبشہ کے علاقے سے واپس آئے تو میں نے آپ کو نماز کی حالت میں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب نہ دیا۔ مجھے تو قریب اور دور کی سوچیں آنے لگیں کہ جواب نہ دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں بیٹھ گیا، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پوری فرمائی تو فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نیا حکم جاری فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نیا حکم جاری کیا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1222۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹھے نہیں۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز مکمل فرما لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کیے، جبکہ آپ سلام سے قبل بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1223۔ حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ نے بیٹھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔
لیکن میں بھول گیا کہ وہ کون سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ پھر ہم مسجد میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی طرف گئے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ لیا۔ یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوں۔ کچھ جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل بھی گئے اور کہنے لگے نماز کم ہو گئی۔ لوگوں یعنی نمازیوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے، مگر آپ سے اس مسئلے میں بات چیت کرنے سے وہ بھی ڈرے رہے۔ لوگوں میں ایک لمبے ہاتھوں والا شخص تھا جسے ذوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والا کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ ذوالیدین نے کہا ایک کام تو ضرور ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا بات اسی طرح ہے جیسے ذوالیدین کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ مصلی پر تشریف لائے اور جو نماز باقی رہ گئی تھی پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور اللہ اکبر کہا اور عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا، عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا، پھر سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ فرمایا، پھر سر اٹھایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کچھ تو ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالیدین نے درست کہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ نماز مکمل کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کم ہو گئی؟ آپ اٹھے اور 2 رکعتیں مزید پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1228۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی اور 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا اور اٹھ کر چلے گئے تو ذو شمالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جا کر ملے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، کچھ تو ہوا ہے، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا ذوالیدین درست کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 رکعتیں مزید پڑھائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تو ذو شمالین نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا ذوالیدین درست کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز مکمل فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1230۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور اٹھ کر چل دیے تو ذو شمالین بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول سچ کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ 2 رکعتیں مکمل فرمائی جو رہ گئی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1231۔ حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابو حسمہ نے ابن شہاب کو بتایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیا تو ذو شمالین نے آپ سے گزارش کی۔ باقی روایت حسب سابق ہے۔ حضرت ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ نیز مجھے یہ روایت حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث اور عبید اللہ بن عبداللہ رحمہم اللہ نے بھی بیان فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین والے واقعے کے دن سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1234۔ امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہمیں یہ روایت عمر بن سواد بن اسود نے ابن وہب سے، انہوں نے عمر بن حارث سے، انہوں نے قتادہ عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے بھی اسی طرح بیان فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1235۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف کے اس واقعے میں سلام کے بعد سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1236۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، آپ کو سہو ہو گیا، آپ نے 2 سجدے کیے پھر سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1237۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز میں 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی آپ کی طرف بڑھا، اس کا نام خرباق تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی۔ آپ غصے میں اپنی اوپر والی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا کیا یہ درست کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے اور رہ جانے والی رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1238۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، یعنی یقین کے مطابق نماز جاری رکھے۔ جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو بیٹھا بیٹھا 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے 4 رکعت پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بنیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1239۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 تو وہ 1 رکعت مزید پڑھ کر بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہوں گی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر 4 پڑھی ہیں تو یہ شیطان کی ذلت کا سبب ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1240۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اسے صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر وہ اپنی نماز مکمل کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
میں اس روایت کے بعض الفاظ اپنے استاد گرامی سے اس طرح نہیں سمجھ سکا جس طرح میری خواہش تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1241۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ صحیح بات جاننے کی کوشش کرے اور فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1242۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی جس میں آپ سے زیادتی یا کمی ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے پوچھا گیا، کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جس آدمی کو بھی اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ دیکھے کون سی بات صحت کے زیادہ قریب ہے، پھر اس کے مطابق اپنی نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور صحف کے 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1243۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی، اس میں آپ سے زیادتی یا کمی ہو گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ ہم نے آپ سے پوری بات ذکر کی۔ آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور صحف کے 2 سجدے کیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ جاتا تو میں تمہیں بتلا دیتا۔ پھر فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، بھول سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، لہٰذا جس آدمی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے وہ صحیح صورتحال جاننے کی کوشش کرے، پھر سلام پھیر دے، پھر صحف کے 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1244۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ سے 1 رکعت زائد پڑی گئی، پھر آپ نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف فرمایا تو لوگوں نے کہا، کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو پوری بات بتائی۔ آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اگر نماز کے بارے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا۔ نیز فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں وہم پڑ جائے تو وہ بہت زیادہ درست بات معلوم کرے اور اس کے حساب سے نماز مکمل کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1245۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جسے نماز میں وہم ہو جائے تو وہ درست بات تلاش کرے، پھر نماز مکمل کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1246۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جسے نماز میں شک یا وہم پڑ جائے تو وہ درست بات تلاش کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1247۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام کہتے تھے، جب نمازی کو وہم ہو جائے تو وہ درست بات تلاش کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1248۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں شک ہو تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1249۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو نماز میں شک پڑ جائے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1250۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں شک کرے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 1251۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1252۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس پر اس کی نماز مشتبہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص یہ صورتحال پائے تو یقین کے مطابق نماز مکمل کر کے سلام پھیرے اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1253۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نمازی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص یہ صورتحال دیکھے یعنی محسوس کرے تو نماز یقین کے مطابق مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1254۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ آپ سے عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں موڑا یعنی قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1255۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا، آپ نے 5 پڑھی ہیں؟ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1256۔ ابراہیم بن سوید سے روایت ہے کہ حضرت علقمہ نے ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی۔ انہیں بتایا گیا تو وہ کہنے لگے، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں نے سر کے اشارے سے کہا، کیوں نہیں، آپ نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، اے اعور، تو بھی ایسے ہی کہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے 2 سجدے کیے۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ 5 رکعت پڑھا دی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے۔ انہوں نے آپ سے کہا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے اپنے پاؤں سیدھے یعنی قبلہ رخ کیے اور 2 سجدے کیے۔ پھر فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1257۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن قیس اپنی نماز میں بھول گئے۔ ان کے کلام وغیرہ کرنے کے بعد لوگوں نے ان سے ذکر کیا تو کہنے لگے، اے اعور، کیا ایسے ہی ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے اپنی گھوٹ کھولی، پھر صحف کے 2 سجدے کیے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا۔ راوی حدیث مالک بن مغول نے کہا، میں نے حضرت حکم بن عتیبہ کو فرماتے سنا کہ علقمہ نے سہون 5 رکعتیں پڑھ لی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1258۔ ابراہیم بن سوید سے مروی ہے کہ حضرت علقمہ نے 5 رکعتیں پڑھ لی۔ میں نے کہا، اے ابو شبل، یعنی علقمہ کی کنیت ہے، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ کہنے لگے، اے اعور، کیا حقیقتاً ایسے ہی ہے؟ پھر انہوں نے صحف کے 2 سجدے کیے، پھر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1259۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے پہر کی 2 نمازوں یعنی ظہر اور عصر میں سے کوئی ایک نماز 5 رکعت پڑھا دی۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں،
بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، اور یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے فرمائے اور تشریف لے گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1260۔ حضرت یوسف اموی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امام بن کر نماز پڑھائی۔ وہ نماز میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے جبکہ انہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہا لیکن وہ کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے نماز پوری کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، پھر منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھول جائے تو وہ ان 2 سجدوں کی طرح سجدے کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1261۔ حضرت عبداللہ ابن بحیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر توجہ دلانے پر بھی واپس نہ بیٹھے۔ جب نماز پوری فرما لی تو سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ ہر سجدے میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے۔ یہ اس قاعدے کی جگہ تھے جو آپ بھول گئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1262۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کے بعد جن پر نماز ختم ہوتی ہے یعنی تشہد میں بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں دائیں طرف یعنی پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال لیتے اور سرین پر زور دے کر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1263۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع فرماتے، جب رکوع فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور آپ جب بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دایاں کھڑا کرتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1264۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنے دونوں بازو اپنی رانوں پر رکھے اور تشہد پڑھتے وقت انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1265۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف منہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں سے پکڑ لیا۔ جب آپ نے رکوع کا ارادہ فرمایا تو انہیں پھر اسی طرح اٹھایا اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ چنانچہ جب رکوع سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھ پھر اسی طرح اٹھائے۔ پھر جب سجدہ کیا تو اپنا سر اپنے ہاتھوں کے ساتھ رفع الیدین والی کیفیت میں رکھا، یعنی جہاں تک ہاتھ اٹھائے تھے وہیں تک ہاتھ سجدے میں سر کے قریب رہے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا۔ 2 چھنگلی اور اس کے ساتھ والی انگلیاں بند کی اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1266۔ حضرت علی بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس نماز پڑھی۔ میں کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا تو مجھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے، کنکریوں کو نہ چھیڑو کیونکہ کنکریوں سے کھیلنا شیطانی فعل ہے، بلکہ اس طرح کرو جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا، ایسے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بائیں کو بچھایا اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1267۔ حضرت علی بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز کے دوران میں کنکریوں سے کھیلتے دیکھا۔
جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے روکا اور فرمایا اس طرح کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ جب نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے اور اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ فرماتے جو انگوٹھے کے ساتھ ملتی ہے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1268۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، پھر انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھی اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بند کی اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، پھر اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1269۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے اور بائیں ہاتھ کو کھول کر گھٹنے پر رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1270۔ حضرت نمیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے ہوئے دیکھا، آپ اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1272۔ حضرت نمیر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنا دایاں بازو اپنی دائیں ران پر رکھا تھا اور اپنی انگشت شہادت اٹھا رکھی تھی، البتہ اسے کچھ جھکایا ہوا تھا اور آپ تشہد پڑھ رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1275۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اشارے سے آگے نہیں جاتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1276۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز کے دوران میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1277۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تشہد فرض ہونے سے پہلے ہم کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل و میکائیل، اللہ پر سلام ہو، جبرائیل و میکائیل پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو کیونکہ اللہ عز و جل خود سلام ہے، لیکن یوں کہو التحیات للہ یہاں سے لے کر ورسولہ یہاں تک، یعنی تمام آداب یا قولی عبادات اور تمام دعائیں اور نمازیں یا بدنی عبادات اور پاکیزہ کلمات یا مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1278۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1279۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، لہذا السلام علی اللہ نہ کہو، بلکہ جب تم میں سے کوئی قیدے میں بیٹھے تو یوں کہے
التحیات للہ والصلوات یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ یہاں تک، یعنی تمام آداب، سب دعائیں اور سارے پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکات نازل ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی پسند کے مطابق دعا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1280۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں ہمارے طریقے سکھلائے اور ہمارے لیے ہماری نماز بیان فرمائی، اور فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں سے کوئی شخص تمہارا امام بنے، جب بھی وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کو جاتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبقت اس سبقت کے مقابلے میں ہے، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات سنتا ہے جو اس کی حمد کرے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور سجدہ کرو۔ امام تم سے پہلے سجدے کو جاتا ہے اور تم سے پہلے سر کو اٹھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبقت اس سبقت کے مقابلے میں ہے، یعنی تمہارے اور امام کے سجدے کی مقدار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جب امام قیدے میں بیٹھے تو تمہیں یوں کہنا چاہیے التحیات الطیبات الصلاة للہ یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یعنی تمام آداب، پاکیزہ کلمات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر بھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1281۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1283۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد، تحقیق آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1284۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو دعا کر، قبول ہوگی، اور مانگ تجھے دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1285۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھک میں تشریف لائے۔ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ وہ آپ سے نہ پوچھتے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، اللہم صلی علی محمد، یہاں سے لے کر علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر خصوصی رحمت فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر خصوصی رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکات نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو ہی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے، اور سلام اس طرح پڑھو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1286۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ سلام تو ہم جان چکے ہیں، درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر علی آل ابراہیم یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمت فرما، جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1287۔ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، تشہد میں آپ پر سلام پڑھنا تو ہم جان چکے ہیں، لیکن درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہیں، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ راوی ابن ابی لیلہ نے کہا، ہم ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہمارے استاد گرامی قاسم بن زکریا نے اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان کی تھی، مگر اس کی سند غلط ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1288۔ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام تو ہم جان چکے ہیں، لیکن آپ پر درود کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خصوصی رحمت نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ راوی عبد الرحمن نے کہا، ہم یہ بھی کہتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سند پہلی سند کے مقابلے میں زیادہ درست ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت قاسم کے علاوہ کسی نے اس حدیث میں عمر بن مرہ کا ذکر کیا ہو، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1289۔ حضرت ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، میں تجھے تحفہ نہ دوں؟ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام پڑھنا تو ہم جان چکے ہیں، لیکن آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر
حمید مجید یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خصوصی رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1290۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خصوصی رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1291۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خصوصی رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1292۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1293۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام پڑھنا تو ہم نے جان لیا ہے، مگر آپ پر درود کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد عبدک یہاں سے لے کر علی ابراہیم یہاں تک، یعنی اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1294۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں اور آپ کی نسل پر رحمت نازل فرما۔ حارث کی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، کما صلیت یہاں سے لے کر وذریتہ یہاں تک، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں اور آپ کی نسل پر برکت نازل فرما۔ یہاں سے پھر دونوں راوی متفق ہیں۔ کما بارکت یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک، یعنی جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
کہ ہمیں یہ حدیث حضرت قتیبہ نے 2 دفعہ بیان فرمائی، معلوم یوں ہوتا ہے کہ ان سے ایک سطر رہ گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1295۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہمارے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے یہ بات خوشگن نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر 10 بار رحمت اتاروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام نازل کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1296۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1297۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1298۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشہد میں بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر سلام ہو، فلاں پر سلام اور فلاں پر سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم السلام علی اللہ نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، بلکہ جب تم میں سے کوئی شخص قعدے میں بیٹھے تو وہ کہے التحیات للہ یہاں سے لے کر ورسولہ یہاں تک، یعنی تمام آداب قولی عبادات اور تمام دعائیں یعنی فعلی عبادات اور تمام اچھے کلمات یعنی مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ جب تم یہ الفاظ کہو گے تو یہ سلام اور دعا آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد درود پڑھ کر جو منقول دعا اسے زیادہ پسند ہو منتخب کرے اور پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1299۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کے ساتھ میں نماز میں دعا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کر، اور 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا کر، اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کر، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں ہاں، یعنی میں نے تیری حاجت قبول کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1300۔